آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ افعال میلاد کے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگ پورا سال خاموش رہتے ہیں اور پھر جب ربیع الاول شریف کا چاند شروع ہوتا ہے تو پھر مختلف طرح کی تحریریں اور مختلف طرح کے ویڈیوز کلپ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 12 ربیع الاول بھائی ولادت کا دن نہیں، 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، پھر تم 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں مناتے ہو؟ دوسرا، پھر حضور کے تمام صحابہ پہ یہ تہمت لگائی جاتی ہے، یہ بات کی جاتی ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر میں اتنا میلاد آیا، حضرت عمر کے حکومت میں ان کی زندگی میں اتنی مرتبہ میلاد آیا، حضرت عثمان غنی کی زندگی میں اتنی دفعہ میلاد آیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی میں اتنی دفعہ میلاد آیا۔ تو پھر جب انہوں نے نہیں منایا تو تم ان سے بڑے عاشق رسول ہو۔ یہ لوگ تانے دیتے ہیں، ہمارے سادہ لوگ کچھ ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ باتوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو حضور کے میلاد کی خبر نہیں ہوتی، جنہیں حضور کے میلاد کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے حبیب آپ ان دنیا والوں سے فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشی منایا کرو۔ اب یہاں پہ مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کو مقتضی ہوتا ہے۔ امر جو ہے وہ کسی کام کے حکم کے لیے آتا ہے، امر ریکویسٹ کرنے کے لیے نہیں آتا، عرض کرنے کے لیے نہیں آتا، اپلیکیشن دینے کے لیے نہیں آتا۔ امر جو ہوتا ہے وہ آرڈر کرنے کے لیے آتا ہے، حکم دینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب دنیا والوں سے فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشی منایا کرو۔ اب ہم نے قرآن پاک سے دیکھنا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔ فضل تو اللہ کے بہت سارے ہیں حضرت انسان کے اوپر، اگر وہ کبھی غور کرے تو۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے مجھے بے بہا رزق عطا فرمایا۔ بندہ یہ کہتا ہے او دا بڑا فضل ہے، ساڈے گھر کدے پریشانی آئی نہیں۔ پھر جب بھی کوئی اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ کے فضل سے میں بڑی اچھی جاب لگ گیا، اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے فلاں امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ اگر انسان اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر غور کرے تو انسان کبھی بھی ساری زندگی میں لگا رہے تو اللہ کی نعمتوں کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ بہت تیز دھوپ چل رہی ہو
بہت تیز دھوپ ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے کے اندر شرابور ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، فل گرمی ہے، ایک دم آسمان پہ سایہ ہو جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، ایک دم وہ گرمی سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بندے کہتے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت آئی، اللہ کی رحمت آئی، اللہ کا بڑا فضل ہوا، میرے گھر میں بیٹی آئی، اللہ نے رحمت عطا فرمائی، تکلیف دور ہو جائے، اللہ دی رحمت دے نال میرا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اللہ دے فضل دے نال میری پریشانی دور ہو گئی۔ معاشرے کے اندر دیکھیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے وہ بے شمار ہے، لیکن قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کی جائے، اس کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف جایا جاتا ہے، اس کے بعد قیاس اجماع کی طرف جایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت پہ غور کیجئے گا، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشی منایا کرو۔ اب فضل تو بہت سارے ہیں، لیکن قرآن نے کس کو فضل کہا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ 22واں سپارہ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہاں پہ میرے نبی کی شان کا چیپٹر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت اسلام دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور آگے کیا فرمایا، وسراجا منیرا، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چاند بنا کر بھیجا۔ اللہ کو پتا تھا لوگ آئیں گے میرے نبی کی شانوں کو تولیں گے، اللہ نے ساروں سے خطاب ہی نہیں کیا، اللہ نے سب کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا بشر المؤمنین، منافقوں کو رب نے خطاب ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں تمہیں خوشخبری ہو، میں رب تمہیں مومنوں کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں نے تم کو اپنا سب سے پیارا حبیب عطا کر کے سب سے بڑا فضل عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو خوشخبری دی، منافقوں کو خوشخبری نہیں ملی۔ رب کو پتا تھا میرے نبی کی ولادت پہ مومن خوش ہوں گے، میرے نبی کی ولادت پہ چرچے کریں گے تو مومن چرچے کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حبیب عطا کر کے سب سے بڑا فضل عطا فرمایا۔ یہ تو تھا قرآن پاک کی تفسیر سے، قرآن پاک کے اندر میرے نبی کی شان، سب سے بڑا فضل اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا۔ آگے ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی رحمت ملے، رحمتیں بہت ساری ہیں، ٹھنڈی ہوا آ جائے رحمت ہے، بارش آ جائے رحمت ہے، گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے رحمت ہے، بہت ساری رحمتیں رب کی ہیں۔ لیکن قرآن پاک کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت سے مراد اللہ نے کس کو رحمت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اپنے بارے میں رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں وہ رب ہوں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں، اور اے حبیب میں سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں، اور اے حبیب میں نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہان میں کئی دفعہ بتا چکا، کتنے جہان ہیں؟ 18,000۔ کتنے جہان؟ سارے بولیں 18,000 جہان ہے رب کے، 18,000۔ اور اللہ فرما رہا ہے حبیب میں رب 18,000 جہانوں کو پالنے والا ہوں، اور اے حبیب میں نے تمہیں 18,000 جہانوں کے لیے ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اب کوئی نبی کو اپنے جیسا کہے تو اس کو دو نہیں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں جن کو اپنے جیسا کہہ رہا ہوں وہ تو 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. جب اتنی بڑی رحمت ملے اور جب اتنا بڑا فضل ملے تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے اوپر واجب ہے میرے نبی کے میلاد کی خوشیاں منایا کرو. میرے نبی کی میلاد کی کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. اس لیے ہم گھر گھر چراغاں کرتے ہیں، اس لیے ہم گلیاں سجاتے ہیں، اس لیے ہم حضور کے میلاد کے لیے جلوس نکالتے ہیں، اس لیے ہم محافل سجاتے ہیں، اس لیے ہم لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم گھر گھر جھنڈے لگا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں ارے جس گھر پہ جھنڈا لگا ہوا ہے یہ حضور کے غلام کا گھر ہے، حضور کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر ہوتا ایسے ہے اہل سنت یاد نہیں کرتے باتوں کو، یاد رکھتے بھی نہیں. اب یہ آپ کو میلاد پاک قرآن پاک سے بیان کیا گیا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن جو دسو کتنے حضور نے میلاد منایا. بھائی یہ میلاد ہی ہے نا، یہ قرآن سے ہے. سورہ یونس ہے 11واں سپارہ. اللہ فرما رہا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی منایا کرو. پھر فضل کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ رحمت سے مراد کیا ہے؟ فضل سب سے بڑا میرے حبیب ہے اور اللہ نے سارے جہانوں کے لیے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا. جب اتنا بڑا فضل اور اتنی بڑی رحمت ملے تو پھر خوشی منانی چاہیے، پھر شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کے خوشی منانی چاہیے. اور پھر حضور نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، بلکہ صحابہ نے بھی میلاد منایا، حضور نے بھی میلاد منایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وذاک یوم ولدت ویوم بعثت فیہ وانزل الی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوموار والے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا پہ جلوہ افروز فرمایا ہے. اور اسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اعلان نبوت کیا اور سوموار والے دن ہی میرے اوپر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اس لیے میں سوموار والے دن اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. پھر لوگ اعتراض کریں گے روزہ تو عید والے دن ہوتا ہی نہیں. اور صاحب عید والے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا. ولادت کی خوشی میں تم حضور کی خوشی مناتے ہو تو عید کا دن ہوا، اور ولادت والے دن جب عید ہے تو عید کو تو روزہ ہی نہیں رکھا جاتا. آپ کیا کر رہے ہو؟ ان کو بتایا جائے صرف 2 عیدوں کے علاوہ ہر عید پہ روزہ رکھنا جائز ہے. چھوٹی عید بڑی عید پہ روزہ نہیں رکھیں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں ہیں سب پہ روزہ رکھنا جائز ہے. مثال کے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں حضور کا 12 ربیع الاول کو وصال ہوا لہذا وفات مناؤ میلاد نہ مناؤ. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وفات کے لیے تو آپ کی بات مان لی جائے تو صرف 3 دن ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. ہمارا تو عقیدہ حضور کل بھی زندہ، حضور آج بھی زندہ، اور حضور ہمیشہ زندہ ہے. اور پھر جمعہ کے دن میرے نبی نے فرمایا جو جمعہ والے دن میرے امتی میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں میں محمد عربی ڈائریکٹ ان کا درود سنتا بھی ہوں، ان کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی پہچانتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا. اور پھر بہت ساری عیدیں ہیں. اب آدم علیہ السلام جمعے کو پیدا ہوئے اور جمعے کو ہی وصال ہوا اب آدم علیہ السلام کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے. جمعے کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. اب کوئی یہ کہ ابا آدم تو پیدا ہوئے تھے جمعے کو، وصال بھی ان کا جمعے کو ہوا، حضور فرما رہے ہیں عید ہے تو عید والے دن تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حالانکہ جمعے کو روزہ رکھنا سنت ہے، رکھ سکتے ہیں آپ. جمعے کو روزہ رکھا جا سکتا ہے. یوم عاشورہ کو بھی عید کا دن کہا گیا. عاشورہ کا دن 10ویں محرم کا دن جو ہے اس دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے. یوم عرفہ کے دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے. اب ان دنوں میں جب روزہ ایام تشریق جو ہیں ان میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے.
یوم عرفہ کو بھی حضور نے عید کا دن کہا، ایام تشریق کو بھی حضور نے عید کا دن کہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے دن کو بھی عید کا دن کہا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن وصال ہوا، حضور نے جمعہ کے دن کو بھی عید کہا، اور چھوٹی اور بڑی عید پہ نہیں رکھا جائے گا، اس کے علاوہ جب مرضی چاہو روزہ رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا، اور پھر حضور کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ میں نے کہا اتنی بڑی دلیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور لوگ پھر بھی نہ سمجھیں، کون کی خام خیالی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے، حضور گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم میلاد مناتے ہیں نا بیٹھ کے تلاوت نعت حضور کی شانیں بیان کرنا، وہ کہتے ہیں حضور کے صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ میں نے کہا حضور کے صحابہ نے میلاد منایا، دلیل ہمارے پاس یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، المواہب الدنیا کے اندر موجود ہے، امام کسلانی ذکر کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بات بیچ میں رہ گئی، امام کسلانی نے آپ سے کسی نے سوال کیا، یا حضرت یہ بتائیں لیلۃ القدر افضل ہے یا حضور کا دن افضل ہے جس دن حضور تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا حضور کی ولادت کا دن 3 وجہوں سے افضل ہے لیلۃ القدر سے۔ لیلۃ القدر سے افضل رات 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ آپ نے جواب دیا، کہا لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا، اور 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن نازل ہوا۔ اچھی بات بولے، ایسا ایڈو بولے، 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن تشریف لائے، لیلۃ القدر کو قرآن آیا۔ دوسری فضیلت آپ نے فرمایا 12 ربیع الاول کا دن لیلۃ القدر سے اس لیے افضل ہے کہ 12 لیلۃ القدر کی رات آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے، اور اس رات سارے نبیوں کے تاجدار میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لیلۃ القدر سے افضل رات میرے نبی کی ولادت کی رات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 27 رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا، اور 27ویں رات کو قرآن پاک آیا، اور ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور میرے نبی کا 12 ربیع الاول کا دن جب جب آتا ہے وہ ہر لیلۃ القدر سے افضل دن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام کسلانی فرمایا 12 ربیع الاول کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اب اگر ہم 12 ربیع الاول کی رات فیملی کو لے کر بازاروں میں انجوائے کرنے نکل جائیں تو کتنا سخت گناہ ہے۔ ہمارے اہل سنت میں بہت عجیب عجیب خرافات پیدا ہو گئیں، ڈیریاں بنانا، اور اب انہوں نے وہ ایسے ہی جناب وہ بڑے بڑے سیمپل رکھ لیتے ہیں کعبہ شریف کے اور روضہ رسول کے، اور بیچ میں امام حسین کا بھی روضہ، حضرت علی کا بھی روضہ، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ رکھ لیتے ہیں۔ ان سے کیا ہوگا؟ آپ یہ اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ گلی سجاؤ، محلہ سجاؤ، یہ اس لیے ہی سجایا جاتا ہے کہ لوگ آگے دیکھیں گے، لوگ آگے چیک کریں گے، لیڈیز آئیں گی۔ اس رات بہت سخت گناہ ہے جو اتنی برکت والی رات اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کو لے کر باہر بازار میں سر عام گھومتا ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ عورت کا گھر سے نکلنا سخت گناہ ہے۔ اس دن بے شک محرم کے ساتھ نکلے، محرم کے ساتھ نکل کے اس طرح بے پردہ ہو کر نکل رہی ہے، اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی، یہ اہل سنت کا میلاد نہیں ہے، اور اس کو اہل سنت کے میلاد کے ساتھ ٹھوکا بھی نہ جائے، اور یہ نہ کہا جائے دیکھو یہ سنی کیا کر رہے ہیں۔ نہ سنی یہ میلاد کرتا ہے ایسا، نہ سنی اس میلاد کا درس دیتا ہے۔ وہ جو عورتیں لے کر نکلتے ہیں وہ حضور کے ساتھ محبت نہیں کرتے، وہ انجوائے کے لیے جو نکل رہے ہیں وہ حضور کے ساتھ محبت نہیں کرتے، وہ حضور کی تو بات نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا عورت گھر کے سب سے اندرے کمرے میں جا کے نماز پڑھے، اور یہ اس دن
میک اپ کروا کے بازاروں میں گھما رہے ہیں اپنی ماں بہن کو. اس لیے مت ایسا کرنا، ہم نے ایسا نہیں کرنا. کم از کم ہمارے محلے میں ایسی غلط بات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے پورے محلے کا، پورے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا. ہماری آواز جہاں تک شاہ کمال میں جا رہی ہے، ہم اپنے لوگوں کو اس برائی سے روکیں گے. اور لنگر میں بھی کبھی بھی عورتوں کو مت لنگر دیں. جو آ بھی جائیں ان کو اتھے ٹھہرو، ادھر سے لنگر آ جائے گا. پہلی تو بات ان کو دینا ہی نہیں چاہیے. جاؤ کار آج 12ویں دے لنگر نے تسی پورا سال پلیاں ہو، پورا سال 12ویں کے لنگر کھا کے جاؤ گھر میں جاؤ. عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، مرد لائن پہ لگی ہیں، لنگر لے رہے ہیں. بھائی لنگر کیا واجب ہو گیا؟ لنگر سے افضل ہے عورت کی حفاظت، لنگر سے افضل ہے آنکھوں کے گناہ کی حفاظت. لنگر سے افضل یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہم اللہ کی راہ میں حضور کی ولادت کی خوشی میں لنگر دے رہے ہیں وہ عبادت کی نیت سے دیں، نہ کہ شرارت کی نیت سے دیں. بھائی یہاں پہ لوگ آئیں گے، عورتیں آئیں گی، دیکھیں گی اور ہم اعلیٰ قسم کا لنگر دیں گے. یہ گناہ ہے. یہ پیسے کما کے رب کی راہ میں خرچ کر کے گناہ کمایا جا رہا ہے. اس لیے کم از کم ہمارے محلے سے کوئی ہماری ماں بہن باہر نہیں نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بول دیں نہیں صحیح ہے جی. بلکہ ہم برائی کو روکیں گے کہ نہیں؟ بھائی بولو صحیح. ناراض ہو گئے؟ ناراض ہو گئے؟ تو ہم نے ایسا غلط کام نہیں ہونے دینا. ٹیریاں شیریاں جتنا بنی ہو نا، اپنے بچوں کی تربیت کریں. بیٹا یہ کام جائز نہیں. انجوائے کرنا ہے تو ایسے نہ کرو. خاص کر کے اس دن میں 14 کو بنا لو، 16 کو بنا لو، ڈیریاں بناؤ، لیکن اس دن کے خاص دن کے صدقے نہ بناؤ. لوگ کہیں 12 ربیع الاول کی ڈیریاں بنا رہے ہیں اور ماں باپ بھی پیسے دے دیتے ہیں، روڈیں بند کر کے وہ پیسے مانگ رہے ہیں. روڈ بند کر کے رستہ روک لیتے ہیں، پیسے دے جاؤ جی. اپنے باپ کو کہو نا سارا سال حضور کے نام کا لیتا ہے، ایک پوری جو سیلری مہینے کے حضور کے میلاد پہ خرچ کرے. 11 مہینے کھاتا ہے نا حضور کا، تو 12ویں مہینے کی ایک سیلری حضور کے میلاد پہ خرچ کرے. آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. روڈ روک کے اپنے بھی ہوتے ہیں، پرائے بھی ہوتے ہیں، شریکہ برادری بھی آمدی ہو. کہتے ہیں دیکھے ایڈا انہوں نے اپنے نبی نال پیار ہے تو پیسے منگ منگ کے حضور کا میلاد کر دیں. بھائی شریکہ بھی بیچ میں ہوتا ہے جو میلاد کے منکر کہتا ہے دیکھو پیسے مانگنے ساڑھے کو لو. اگر آپ کو اتنی محبت ہے حضور کے میلاد سے ماشاءاللہ، تو پورا سال آپ کھاتے ہیں بھائی حضور کے نام کا. 20,000 30,000 ہر بندے کی سیلری ہے، تو اس میں سے 5,000 نکال کے حضور کے میلاد کے لیے اپنے اولاد کو دو. لو میرا بیٹا میلاد کرو. گھر سے شروع کریں نا. ہم تو مانگ کے بچوں کو پھر منگتا بنا رہے ہیں. یہ عادتیں بچپن کی ڈال. چلو منگو بھائی، روڈ روک لو. کوئی گالیاں نکالتا ہے، کوئی خوشی سے دے جاتا ہے، کوئی برا بلا کہتا ہے، کوئی باتیں کس کے چلا جاتا ہے. یہ کیا میلاد ہے؟ ہم کن کا میلاد کر رہے ہیں اور کن کی انسلٹ کروا رہے ہیں؟ اچھا میلاد منا دے اپنے نبی تو تھوڑے کول پیسے نہیں، کس کی انسلٹ ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ حرف آیا، ہم نے کروایا. ہم گناہگار ہیں. اگر آپ کو حضور سے محبت ہے اور سب کو ہے تو پھر حضور کے میلاد کی خوشی میں خود خرچ کیا کریں. ایسے نہ کریں، بچوں کو منگتا نہ بنائیں. اور یہ روکنا چاہیے. یہ بڑی عجیب عادت ہے. ہر دوسری گلی میں وہ رسی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ نوجوان لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو رب نے دیا ہے. خود جو کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور کا کھاتے ہیں، حضور کا ہی کھاتے ہیں، تو پورا سال جن مالکوں کا کھایا جائے، اس دن مالک کے گھر میں خوشی کا دن آ جائے تو نوکر کیا چاہتا ہے؟ یار پورا سال مالک نے مینوں کھانا کھلایا، پورا سال میں مالک کا کھاتا رہا، آج مالک کے گھر میں خوشی ہے، آج میں بڑھ چڑھ کے مالک کی راہ میں خرچ کروں گا تاکہ آج کے دن میرا مالک خوش ہو جائے. ہم 12 ربیع الاول کے دن پورا سال اس سے پہلے حضور کا کھاتے ہیں. حضور کے میلاد پہ اتنا خرچ کریں، اتنا خرچ کریں کہ میرے نبی روضہ رسول سے آپ کے لیے دعائیں فرمائیں. حضور خوش ہو جائیں میرے امتی نے میرا میلاد کیسے منایا. ڈول ڈمکے کے ساتھ نہیں، گانے باجے کے ساتھ نہیں، ماؤں بہنوں کو باہر نکال کے 12ویں رات کو نہیں. یہ بڑا سخت گناہ ہے، بلکہ روکنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو سمجھائیں، بھائی تیرا میلاد یہ ہے کہ تو گھر میں بیٹھ کر حضور کے میلاد کی خوشی میں نعت پڑھ. بٹھا لے اپنی بچیوں کو. میں شیخو پوروں میں ہوتا تھا تو ایک گھر میں ٹیوشن پڑھاتا تھا.
ان کی بچیاں 5-6 تھی، 2 سسٹرز تھیں، وہ بچیاں میرے پاس پڑھتی تھیں۔ 10 محرم کو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو ان کی سسٹر آئی اور کہنے قاری صاحب کیا کھائیں پیئیں گے؟ میں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ وہ کہنے کہ ہم تو آج کے دن فاقے سے ہوتے ہیں، ہم تو آج کے دن کیا کرتے ہیں؟ فاقہ۔ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ وہ مومن بھائی تھے سارے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو 10 محرم کو جب میں ان کے گھر گیا، مومن بھائیوں کے 15-20 لیڈیز، 5-10 مرد ایک گھر میں بیٹھے ہیں کرسیاں لگا کے۔ ایک لڑکی وہاں واقعہ کربلا بیان کر رہی ہے اپنی فیملی میں، وہ سب کو سنا رہی ہے، تربیت گھر سے ہو رہی ہے۔ گھر میں مولوی نہیں آیا، گھر میں اور کوئی نہیں آیا، وہ گھر سے تربیت ہو رہی ہے۔ ہم اپنے گھر سے کوئی تربیت نہیں کرتے میلاد کے لیے۔ ہماری آج صبح 9ویں محفل ہو جائے گی، 9ویں محفل ہے۔ ہمارے محلے کے لوگ حضور کے میلاد کی خوشی میں صبح فجر کے بعد نہیں آتے، بہت کم لوگ آتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہر بندہ خود بھی آتا، اپنے بچوں کو بھی لے کے آتا، ہر بندہ اپنے بچے کو لے کے آتا، صاف سونے ستھرے کپڑے پہنوا کے آتا اور کہتا بیٹا اٹھ چل، تجھے نہیں پتا آج اس نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، اگر وہ نہ آتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ آج اس نبی کا ذکر ہم سننے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج تو ہم اس نبی کا میلاد سننے جا رہے ہیں جو ایسے پیالے کے اندر اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ رکھتے ہیں، اس پیالے سے 1500 سے ابا پانی رج کے پی لیتے ہیں۔ ہم اس نبی کا میلاد آج سننے جا رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنگوڑے کے اندر ہے اور اشارہ کرتے ہیں، چاند ادھر جھک جاتا ہے، چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ حضرت عباس سے میرے نبی نے پوچھا چچا آپ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا بیٹا تو پنگوڑے کے اندر تھا، میں نے دیکھا کہ سورج چاند کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، میں نے سمجھا قیامت آ گئی، لیکن میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیارے بیٹے محمد مصطفیٰ آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ بس میرے دل نے یہ گواہی دی، ارے وہ نبی جس کا کھلونا نور کا ہو اس کی ذات کتنی نور علی نور ہوگی۔ اور انگلیاں ہیں فیض پر۔ بلند آواز، بلند آواز۔ تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد، یہی ہم نے کہا نا 12 ربیع الاول کو، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مازاق کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، خواجہ کی آمد، بطحا کی آمد، واللیل کی آمد۔ یا بات ہو رہی ہے حضور کے میلاد کی۔ مت پریشان ہو ان لوگوں سے جو کہتے ہیں حضور نے میلاد نہیں منایا، حضور کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ میں نے کہا حضور کے صحابہ نے میلاد منایا، تم نے کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سنو، انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ علی حلقۃ یعنی من اصحابہ۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور ہماری طرف نکلے اپنے گھر سے، ہم حلقہ بنا کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو یہاں، کیوں بیٹھے ہو؟ سنیے حضور کے صحابہ کا میلاد، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ وہ عرض کرنے لگے ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس بات پہ تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرما کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہم اجلسکم الا ذالک، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے صحابہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے اللہم اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم حضور ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، ہم تو آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کا احسان ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہوا۔ اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم وانما آتانی جبریل علیہ السلام
ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تم زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو، ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا ہے، اور جبریل مجھے کہہ رہے حضور یہ آپ کے امتی زمین پر بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر آپ کے امتیوں پہ فخر فرما رہا ہے، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ حضور کے امتیوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی گائے ماتا نہیں سنا رہے آپ کو، حضور نے فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، میں قسم اٹھاتا ہوں اے میرے پیارے امتیوں جبریل آئے میرے پاس، انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، حضور آپ کے امتی زمین پر بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے ان کے چرچے فرما رہا ہے۔ حضور کے صحابہ نے میلاد منایا، جلوس نہیں نکالنا چاہیے، کیا ہوتا ہے، کیا غلط کام ہوتا ہے، ہم ڈھول ڈمکا لے کے جاتے ہیں، ہم وہاں پہ معاذ اللہ کوئی گانے گاتے ہیں، وہاں پہ کوئی پنگڑا ڈلتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بھائی یہی تو کرتے ہیں ہم۔ میرے نبی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے نا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے۔ مسلم شریف کون سی حدیث کی کتاب ہے بھائی؟ امام بخاری کے بعد امام مسلم ہے۔ امام بخاری پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں امام مسلم میرے شاگرد ہیں، کبھی کبھی جب میں ان کو پڑھاتا تھا تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ میں امام بخاری کہہ رہے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ مسلم میرا شاگرد نہیں بلکہ مسلم میرا استاد ہے، اتنے ذہین بزرگ تھے امام مسلم۔ آپ نے حدیث کی کتاب میں کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گیا ہے نا، وہ مدینے کی گھاٹی سے اتر رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا؟ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم ینادون فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور مکے سے جب مدینہ آ رہے تھے، فصائد الرجال والنساء، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق، ہم نے بچوں کو دیکھا وہ مدینہ شریف کی گلی میں گھوم رہے تھے، سارے کھڑے تھے، اور سارے بچے جب انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو یہ کہہ رہے تھے ینادونا، وہ یہ کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، وہ حضور کو دیکھ کر پکار رہے تھے دیکھو یا محمد یا رسول اللہ آ گئے، وہ نعرے لگا رہے تھے۔ اور مدینے کی ایک بچی یہ بھی کہہ رہی تھی طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مدینہ کی بچی؟ وہ کہہ رہی تھی اپنا عقیدہ والے کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ارے وہ دیکھو جو پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے وہ تو 14ویں رات دا چاند ہے، وہ 14ویں رات دا چاند آیا۔ صحابہ حضور کو کہہ رہے ہیں دیکھو حضور آئے ہیں، ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں بچے پھیل گئے اور نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، اور آج کی زبان میں بنتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ صحابہ نے لگایا، یہ نعرہ صحابہ نے لگایا، اور ہم جلوس کی شکل میں مدینہ شریف میں داخل ہوں گے۔ یہ حضور کی صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ میرے نبی کے دربار کے 3 نعت خوان درباری، حضرت حسان بن ثابت، دوسرے حضرت کعب بن زہیر، تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ میرے نبی کے دربار کے 3 درباری نعت خوان ہیں۔ اور پتہ ہے حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا حسان عجب عن رسول اللہ اللہم ایدہ بروح الحسان بروح القدس۔ حضور فرمایا کرتے حسان اپنے نعتیہ شعار میں میرے دشمنوں کو جواب دو۔ جب حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرماتا ہے، جبریل امین کے ذریعے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور بندہ نواز
آپ کے دربار میں اگر گستاخی نہ ہو تو حسان نے ایک نعت لکھی ہے، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے بلال حبشی کو فرمایا بلال میرا ممبر لے کے آؤ۔ ممبر لایا گیا، میرے نبی نے اپنی کالی کملی اس کے اوپر اڑا دی، کالی کملی اوپر اڑا دی۔ یہاں ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر ایک نمبر دا نعت خان ہوئے، پیسے نہ منگتا ہوئے، حضور نال محبت کرنے والا ہوئے، حضور وہ واسطے ممبر بھی بچھوا دیں اپنی کالی کملی بھی بچھوا دیں، لیکن ڈسکو نعت خان نہ ہو، اے ممی ڈیڈی تیسری قوم نعت خانہ دی بالکل نہ ہو، خدا را ان سے جان چھڑائیں۔ اے ڈسکو نعت خانہ کو جان چھڑاؤ، اے گانے دی طرف سے نعتاں، چوڑی پجامے، ڈسکو لباس، میک اپ کر کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کو گانے کی طرف سے نعت سناتے ہیں۔ ڈیمانڈ ہے 70,000، ڈیمانڈ ہے 80,000، ڈیمانڈ ہے 3 لاکھ، اور لوگ خوشی سے دیتے ہیں صرف دماغ کے چسکے کے لیے، ہمیں چسکا ملے گا، ہمیں سکون ملے گا، آواز بڑی سونی ہے، یہ آواز کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہت ساری آوازیں جادو ہوتی ہیں، جادو، تو جادو کے پیچھے مت لگو۔ نعت خان سننا ہے تو حضور کا عاشق سنو، نعت خان ہو امام احمد رضا خان جیسا، نعت خان ہو پیر میر علی شاہ صاحب جیسا، نعت خان ہو شیخ سعدی جیسا، نعت خان ہو حضرت حسان بن ثابت جیسا، پھر نعت سنو، ان کی خدمت بھی کرو۔ ممبر بچھا دیا گیا، حضرت حسان نعت کے اندر اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں، سنیں